یار لمبی چوڑی باتیں لکھا کرو۔ سجدہ سہو جب واجب چھوٹ جائے اس وقت ہوتا ہے، نماز مکمل ہونے کے بعد سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ حنفی مسلک میں تو تشہد پر سلام پھیر کے سجدہ کرے پھر تشہد پوری کرے۔ البتہ حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ ساری دعا پوری کر لے پھر سلام پھیر کے سجدہ کرے پھر سلام پھیرے، سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ نہیں، نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ عشاء کی نماز مکمل کی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ وہ بھی جائز ہے، میں نے کہا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ نماز عشاء ہو گئی، وہم میں نہ پڑھے۔ میں نے ایک عمرہ والد والدہ کی طرف سے کیا تھا۔ ایک عمرہ دونوں کی طرف سے نہیں ہوتا، ایک کے لیے ہوتا ہے، لہذا وہ ایک اس کا ثواب ایک کو دے دیں، دونوں کے لیے دوسرے کے لیے دوسرا کریں۔ ایک طواف بھی 2-3 آدمیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ حضور کی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، وسیلہ دینا ہے، یعنی وسیلہ ناجائز ہے، یعنی حضور ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اس کا معنی وسیلہ تو نہیں۔ بالکل والدین کے لیے ضرور دعا کریں، ہر دعا میں کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک آدمی نے دوست کو 2 لاکھ روپے کا قرضہ دیا، ادھار دیا۔ اس نے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے اس کو دے دیے، بینک نے 1200 روپے کاٹ لیے۔ تو اس سے کاٹے وہ کیوں دے دیا تھا؟ وہ تو 2 لاکھ لیا، 2 لاکھ ہی دے گا۔ مسجد نبی امام نے دونوں طرف سلام پھیر لیا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے سجدہ کر دیا، وہ بھی جائز ہے میرا بھائی۔ سلام سے پہلے بھی سجدہ سہو ہو سکتا ہے، بعد بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا علی شیر حیدری فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے۔ بہرحال اہل حدیث ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے، ہر مسلمان اہل حدیث ہے، اور سب سے بڑے اہل حدیث تو امام ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، جنہوں نے حدیث کو سمجھا، پڑھا، پڑھایا اور مسائل کو مستنبط کیا۔ صرف کہنے سے آدمی اہل حدیث نہیں بن جاتا۔ 4 مسئلے ہوتے تھے پہلے، کوئی باب ایک ہے تب بھی کوئی بات نہیں، 4 تھے تب بھی کوئی بات نہیں۔ میری والدہ نے اعلان کیا آج صدقہ بوسلیہ کوئی صدقہ شدقہ نہیں۔ تہجد کی نماز جو ہے میرا بھائی، عشاء کے بعد جو بھی پڑھو تہجد ہے، سونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھو۔ کم سے کم رکعتیں 8 ہیں، ویسے 2 رکعت پڑھ لو، حضور پاک 8 رکعت پڑھتے تھے۔ بیوی کا خاوند کی رقم سے جیب سے رقم بغیر پوچھے نکال لے، بالکل ناجائز ہے، نہ تھوڑا نہ زیادہ، پوچھ لے۔ ہاں اگر وہ بخیل ہے اور وہ بیوی کو خرچ ہی نہیں دیتا تو ضرورت کے پیسے وہ نکال سکتی ہے۔ جب حضور بیعت کر رہے تھے نا عورتوں سے فتح مکہ کے بعد، تو حضور کی چچی تھی ہندہ، جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کرایا تھا، وہ بھی چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب بیعت کی شرائط تھی نا جی کہ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقنا، شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، تو اس نے کہا جی میں تو خاوند کے مال سے پیسے اٹھا لیتی ہوں، کیونکہ یہ بخیل ہے، دوستوں پہ کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، گھر والوں کو روٹی کے پیسے بھی نہیں دیتا۔ حضور ہنس پڑے، فرمایا ہندہ بول رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ ابو سفیان ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا کا دفعہ تو اب حضور نے میں نے اس کو معاف کر دیا جو اٹھایا ہے۔ کعبۃ اللہ کے غلاف پہ نام نہیں لکھا جاتا۔ 4 سال کے بعد بیوی سے ملنا جائز ہے یا نکاح دوبارہ ہوگا؟ 20 سال بھی نہ ملو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن 4 سال نہ ملنے کا مقصد اگر اس دور میں وہ کوئی گناہ کرے تم پہ لکھا جائے گا۔ کیوں اتنا دور رکھا ہے؟
سیدنا عمر جیسا آدمی نے اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھا، بی بی حفصہ سے، کہ ایک عورت بغیر شوہر کے کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ تو بی بی حفصہ ہنس پڑی، انہوں نے کہا عمر عجیب بات ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ بیویاں تھیں نا جی، آج کی بیویاں تو نہیں تھیں، ان کو تو گانوں کا پتہ ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، فرمایا کہ یہ مسئلہ قرآن میں؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے عدت کتنا ہے؟ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن، تو مانا اس سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت عمر نے پھر حکم جاری کر دیا مجاہدین کو کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے 6 مہینے باہر نہ رہے، اس کو واپس بھیج دو اور یہاں سے اور مجاہد بھیجو۔ دیوبند اور بریلوی میں کتنا فرق ہے؟ اگر بریلوی مشرک ہے تو کفر اسلام کا فرق ہے، اگر کوئی مشرک نہیں بدعتی ہے تو پھر بھی اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق ہے۔ کالا رنگ نہ لگائیں اور کوئی رنگ لگا دیں۔ شرک کی کوئی ایک قسم ہے، کئی قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی الافعال ہے۔ زیارت قبور کے لیے سفر ناجائز ہے۔ میرے ساتھ ایک امام مسجد نے فراڈ کیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ آپ کا نقصان پورا کرے۔ شادی شدہ عورت کہتی ہے کہ کبھی باہر عمرہ کی آپ، ہاں کتنا بول، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، کیا بول گیا۔ رمضان مبارک میں بچہ پیدا ہوا تو جب تک نفاس ہے عورت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ سنت ہے، نہ رکھو تو گناہ نہیں، لیکن افضل ہے کہ رکھے۔ کرسی پہ بیٹھنے والے نماز رکوع سجود اشارے سے کرے۔ پاکستان کے ایک مولوی نے بتلایا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے 2 چشمے ہیں، ایک کا نام حمید ہے، ایک کا نام مجید ہے، وہ بہتے ہیں، تو آپ ان چشموں کو ڈھونڈ کے مجھے بھی لے جانا ہو، ان کو تلاش کرو کہ وہ حمید مجید کدھر ہے۔ ہم تو پیدا یہی ہوئے، پڑھے یہی، ہمیں تو نہیں ملے، نہ حمید ملا نہ مجید ملا۔ تمہیں مل جائے مجھے ضرور لے جانا۔ ایسے لوگ کعبۃ اللہ کے نیچے سے، جہاں یہ زمزم کا پانی ہے نا، اس کی لہر کعبے کے نیچے سے جا رہی ہے جو زمزم میں گرتی ہے، نیچے اور کوئی نہریں نہیں ہیں حمید مجید۔ الوداع کے بعد بھی نماز جائز ہے، لیکن عمرے والوں کے لیے الوداع ہے ہی نہیں۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا جو ہے وہ ڈبل حرام ہے۔ میں حرم میں پڑھتا ہوں، سیرت نبوی پڑھنی ہے، ہر علماء کی سیرت نبوی موجود ہے۔ اگر آپ حنفی مسلک پہ ہیں تو سیرت النبی شبلی نعمانی کی بھی ہے، اسی طرح سیرت النبی جو ہے مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، اسی طرح خاتم النبیین ہے، اسی طرح رحمت اللہ حضور کی سیرت میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی۔ حضرت جان زیادہ قریب ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں۔ نرم جگہ پہ نماز ہو جاتا ہے، فون اگر چہرہ فون میں دب جائے پھر نماز نہیں ہوتا۔ اندھیرے میں نماز ہو سکتا ہے، ہاں جی ہو سکتا ہے، اگر اندھیرے میں نماز نہ ہوتی تو پھر اندھے کی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تو ہر وقت اندھیرا ہے۔ اللہ کے بندے جائز ہے۔ ایسی ٹوپی یا پٹکا باندھا ہے، پگڑی ماتھے پہ آ گیا، کوئی بات نہیں، لیکن سجدے کے وقت نہیں آنا چاہیے۔ اگر بالوں کی تھریڈنگ کرائی جائے یا ناخن کاٹے جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام صاحب ربنا لک الحمد کہیں تو جائز ہے، اور کہتے ہیں ولک الحمد کہیں تو جائز ہے۔
بالوں کو ٹک لگا کے احرام اتار دیا، لازمی بات ہے کہ اس کے فوراً بعد پورے سر کے بال کٹائیں ورنہ دم پڑ جائے گی۔ ٹک لگانے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا۔ حضور کے زمانے میں حنفی شافی تھے، امام بخاری بھی نہیں تھے، پھر تم ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ اگر ان کی بات ماننا جائز ہے تو پھر امام ابو حنیفہ تو پہلے سے ہیں۔ عجیب لوگ سوال کرتے ہیں، جب حضور موجود تھے پھر کسی امام کی کیا ضرورت ہے؟ جب صحابہ موجود تھے پھر کسی امام کی کیا ضرورت؟ یہ تو تابعین کے دور میں ضرورت ہوئی تو مجتہدین پیدا ہوئے۔ بھائی دین سیکھنا تبلیغ سے زیادہ افضل ہے۔ دین سیکھے گا تو تبلیغ کرے گا۔ عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہے، درباروں میں منت ماننا بالکل غیر اللہ کی منت ہے اور شرک ہے۔ اگر ایک آدمی دن میں 5 طواف کرے یا مسجد عائشہ سے مراد طواف افضل ہے۔ پاکستان میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ حدیث اس نے گھڑی ہوگی۔ حضور نے یہ فرمایا کہ انا و علی انت منی و انا منکا، تم مجھ سے ہو میں تجھ سے ہوں، نسب کے اعتبار سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم ایک نور سے پیدا، پھر حضرت علی بھی نور ہو گئے تو بی بی فاطمہ کا شوہر کون ہوگا؟ نور تو بی بی رکھتا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میری بیوی حاملہ ہے، اللہ اولاد نرین عطا فرمائے، صالح عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ یہاں پنکھے چلتے رہتے ہیں نا، ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو انتظامیہ کو جا کے کہیں میں تو نہیں چلاتا۔ اگر عورت نے احرام کی نیت کر دی لیکن کپڑا چہرے کو لگ گیا کوئی حرج نہیں۔ بحریوں کا عقیدہ کیسا ہے ان سے پوچھ لو، ویسے وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ احرام کی وجہ سے اگر آدمی کو پیشاب کی تکلیف ہے، انڈر ویئر نہیں، کوئی اور نیچے کپڑا باندھ لو۔ لوگ رومال لے جاتے ہیں، ٹوپیاں لے جاتے ہیں، کعبے سے رگڑتے ہیں، بدعت ہے۔ اسلام میں بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ اس کا نام، نفقہ، عزت کی حفاظت یہ خاوند کے ذمے ہے۔ اس کے ذمے خاوند کی اطاعت ہے، گھر کی حفاظت ہے۔ بالکل اسلام میں حکم ہی یہی ہے کہ بیوی گھر میں رہے۔ یہ ٹھیک ہے بیوی تیری ہو، رہتی لوگوں کے گھر میں ہو، یہ اچھی بات ہے۔ گاڑی چلاتے وقت نیند کا جھونکا آیا، وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے احرام کی حالت میں گالی دی، عمرہ نہیں ٹوٹتا، احرام نہیں ٹوٹتا، لیکن توبہ کرو۔ سفر میں جمع بین الصلاتین جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جمع سوری ہو، یعنی ظہر کو آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ پتہ نہیں عبید میرا نام ہے، دبئی میں رہتا ہوں، دعا کریں اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ اگر بارش شدید ہو گئی تو مسجد میں مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے عذر میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا وامور اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ
اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی نفسانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، تمام آنے والوں کو حرمین کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک